آج کا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا، جب ایک یہودی عورت لبید بن عاصم کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس قصے کو مختلف کتاب حدیث میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی عورت تھی جس نے کچھ بال اور کھجور کے خوشے لے کر جادو کیا اور انہیں کنویں میں رکھ دیا۔ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کام کیا ہو لیکن حقیقت میں نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل سے رہنے لگی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ جب کنویں سے وہ جادو کی اشیاء نکالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے مگر اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی جو جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، اور یہ حفاظت کے لیے بہترین دعائیں بھی ہیں۔ سورہ فلق کا ترجمہ یہ ہے: کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گھیرا لگا کر جادو کرنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ پاک ہی اصل محافظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر وقتی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی خود فرمایا۔ جادو کا اثر وقتی اور محدود ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جادو حقیقت رکھتا ہے مگر محدود ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اہمیت: یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شیطانی اثرات اور جادو سے بچاؤ کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ ایمان اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ اور قرآن کی تلاوت جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کسی کو جادو یا نظر بد کا سامنا ہو تو اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خصوصاً معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو روزانہ صبح و شام پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔